اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ مجلس کبریٰ عرس مبارک جولائی 1952۔ عرس مبارک کی مجلس کبریٰ منعقدہ جولائی 1952 میں علماء پاکستان کی طرف سے چند سوالات پیش کیے گئے جو درج ذیل ہیں۔ انسانی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ تشریح فرمائی جائے۔ ولایت کیا چیز ہے؟ کیا زیارت قبور جائز ہے یا نہیں؟ ذکر الہی کیا ہے اور کس طرح کیا جائے؟ تصور شیخ سے کیا مراد ہے؟ فیض لازم و متعدی کیا ہے؟ کیا بیعت طریقت ضروری ہے؟ طریقت میں شیخ کا کیا مقام ہے؟ عرس شریف کی مجلس کبریٰ میں تلاوت قرآن پاک، ذکر بالجہر، نعت شریف اور شجرہ شریف پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 50,000 مجمع سے خطاب فرمایا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حضور نے فرمایا کہ 2 باتیں ضروری ہیں۔ اول یہ کہ عرس شریف کی کاروائی ایسے وقت ہو رہی ہے کہ تمازت آفتاب اور وقت کی وجہ سے بعض عمر رسید یا نازک مزاج اشخاص تھک گئے ہوں گے یا گھبرا گئے ہوں گے، اس لیے تقریر مختصر ہوگی۔ دوم، علماء پاکستان نے جو سوالات پیش کیے ہیں ان پر اجمالاً اور اختصاراً گفتگو ہوگی، کیونکہ تفصیلی بات کا موقع نہیں ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد۔ انسان کو اپنی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی مختصر اور عارضی وقت کے لیے عطا فرمائی ہے، اس کا صحیح مقصد سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی قلیل وقت کی زندگی اور اس کے مال پر ابدی زندگی کا انحصار فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تمام امورات اسباب زندگی قیام زندگی کے لیے ہیں، اور زندگی صرف مالک الملک کی غلامی، عشق اور محبت کے لیے ہے، تاکہ اس کی رضا خوشنودی حاصل کی جائے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اس لیے دنیا کی چند روز زندگی میں نسیاں خود ہی حاصل کرنا چاہیے اور اپنا خیال صحیح کرنا چاہیے۔ جب خیال صحیح ہو جاتا ہے اور زندگی کا رخ صرف مالک الملک کی طرف ہوتا ہے تو پھر تمام زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر زندگی رائیگاں اور فضول ہو جاتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ لوگ صحیح طور پر مسلمان تھے اور خدا کے دوست تھے۔ ایسے لوگوں کی حرکات وہی تھیں جو رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیں۔ ان کے باطن میں بھی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد محبت تھی۔ ایک سمندر یا دریا نور تھا جس میں وہ نورانی مچھلیوں کی طرح تیرتے تھے اور ماسوائے اللہ کی علائش سے پاک تھے۔ ان لوگوں کا ظاہر و باطن ایک جیسا تھا۔ دراصل وہ لوگ باطن اور ارادت سے بہت آگے نکل چکے تھے۔ وہ اللہ کے محبوب بندے بن چکے تھے۔ موجودہ وقت میں اس نقشے کا پیش کرنا یا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس وقت قرآن حکیم احکام الہی اور دین کا ایک جسم تھا اور یہ اس کے اعضاء تھی۔ اس وقت سب اعضاء اور پرزے ہم آہنگ تھے اور ایک دوسرے سے جدا نہ تھے۔ آج کل یہ کیفیت ہے کہ ایک صاحب مولوی ہیں، عالم ہیں، وہ دنیا سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں۔ وہ احکام الہی اور مسائل دینی کے علاوہ
کچھ اور نہیں جانتے۔ ایک صاحب درویش ہیں جو صرف عبادات اور وظائف میں مصروف ہیں، دنیا اور اس کے کاموں سے لا تعلق ہیں۔ ایک شخص حاکم وقت ہے، وہ صرف انتظام حکومت میں مصروف ہے، وہ اپنے آپ کو خلافت کا وارث سمجھتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک صاحب صوفی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، لیکن یہ سب ہر ایک دوسرے سے جدا ہیں اور الگ الگ ہیں۔ یہ سب غلط روی میں مصروف ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اور درست پیروی کی۔ ان کی زندگی اور ان کا عمل اور ان کے افعال و اقوال اور اخلاق دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہیں۔ وہ شاندار درخت جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصورت اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کی شاخیں کٹ گئیں اور درخت سے الگ ہو گئیں۔ اس شاندار درخت کی اب وہ آب و تاب باقی نہیں۔ جب سب شاخیں اور اعضاء اکٹھے تھے تو وہ جسم یا درخت ایک تھا، یعنی اسلام ایک تھا۔ اس وقت بادشاہت، درویشی، مولویت وغیرہ ایک دوسرے سے الگ نہ تھی۔ اس وقت حضرت عمر سب سے بڑے دنیاوی فقیہ، سب سے بڑے صوفی اور سب سے بڑے دنیاوی سلطان تھے۔ وہ مخلوق خدا کو خدا سے ملانے میں بھی مصروف تھے اور ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی اور ظاہری خدمت بھی کرتے تھے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ایک انسان کے اندر وہ تمام صفات ہم آہنگی موجود تھیں۔ پھر وقت آیا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء پریشان ہو گئے۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ مدت دراز کے بعد اللہ پاک کے فضل و کرم سے میری کوشش اور صحیح ہے کہ وہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی طرح صحیح و سالم اس دنیا میں واپس آ جائے۔ پانی اسی طرف جاتا ہے جس طرف ڈھلوان ہوتی ہے۔ بڑے بڑے خلفاء اور صحابہ کرام موجود تھے، لیکن وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان فارسی کے پاس چلی گئی، حالانکہ وہ غلام تھے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت اسلامیہ میں پھر واپس آ جائے۔ کسی شخص نے مجھے کہا کہ آپ خلاف شرع کام کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ میری انتہائی کوشش ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے امیر و غریب، گورنر، افسران، سرکار، مولوی صاحبان، مسکین، صوفی، فقیر و درویش سب میں وہی صفات پیدا ہو جائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی۔ میرا فرض ہے کہ وہ چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لائے اس کو دنیا کو پہنچا دوں، ورنہ جہاں تک میری ذاتی حیثیت کا تعلق ہے میں قبلہ عالم حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ دربار کیاں شریف کا ادنا غلام ہوں۔ میری ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں، میں تو ایک پرنالہ ہوں۔ بس ایک ہی چیز ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور باطنی مکمل مطابقت کی جائے اور دل و جان سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پھر نہ کوئی طریقت ہے، نہ شریعت ہے اور نہ کوئی روحانیت اور نہ حقیقت، بس وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں آیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ باخدا انسان اور نفس پرست انسان۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ صرف دو طرح کے انسان ہیں، ایک باخدا اور دوسرے نفس پرست، اس کے سوا اور کوئی تفریق نہیں۔ انسان یا تو بندہ خدا ہے یا بندہ نفس۔ جب انسان بندہ خدا دل سے مالک کا غلام ہو جاتا ہے تو اس کی ہر حرکت اور تمام زندگی عبادت ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص نفس پرست ہو تو اس کی ہر حرکت اپنے نفس پرستی کے ماتحت ہوگی، اس لیے سراسر غلط ہوگی۔ ولایت
مجھ سے پوچھا گیا کہ ولایت کیا چیز ہے؟ ولی اللہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی اپنی ذات مفقود ہو چکی ہوتی ہے، ایسی صورت میں وہاں کوئی اور ذات کاربند ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو جن چڑھ گیا ہے، جن نظر نہیں آتا، لیکن ایسے شخص کی تمام حرکات اس کے حکم کے تابع ہوتی ہیں۔ یہی حال ولی اللہ کا ہوتا ہے، وہ فنا فی اللہ ہو چکا ہوتا ہے اور بس۔ زیارت قبور۔ زیارت قبور کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے قبروں پر جانا منع فرمایا، لیکن بعد میں اجازت دے دی، لیکن صرف اس خیال سے کہ جو شخص مر چکا ہے اس کی زندگی کے حالات سے سبق اور عبرت حاصل کی جائے۔ اہل اللہ کی قبروں پر جا کر صاحب قبر کے وسیلہ سے خدا سے مانگنا جائز ہے۔ ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس وقت سوال کرنے والا یہ سمجھ لے کہ مجیب کون ہے، اس وقت اس کا سوال قبول ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی۔ ذکر الہی کے متعلق فرمایا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بعض علماء لفظ اللہ کو اسم ذات کہتے ہیں، اللہ اسم ذات نہیں۔ لفظ اللہ ملحق بالصفات ہے۔ لفظ اللہ معبود برحق کا نشان ہے۔ اللہ کی ذات اس وقت بھی تھی جب کچھ نہ تھا، اور جب دنیا اور کائنات فنا بالصفات اور ختم ہو جائے گی، اس وقت بھی وہ ذات باری تعالیٰ موجود رہے گی جیسے قدیم سے تھی۔ لفظ ہو قرین ذات ہے۔ ذکر کا طریقہ ہے اللہ ہو۔ صرف اللہ نہیں پڑھنا، اللہ الگ ہے اور ہو الگ۔ اللہ ایک اسم ہے جو مبدا ہے، تمام صفات ہے۔ دوسرا اسم ہو ہے جو قرین ذات ہے۔ تصور شیخ۔ فرمایا اگر کوئی یہ سمجھے کہ شیخ کا تصور کر کے یا تصویر سامنے رکھ کر ذکر کرنا ہے تو یہ درست نہیں۔ تصور شیخ کا صحیح راستہ یہ ہے کہ شیخ ایسا باخدا اور صاحب کمال ہو کہ اس کے قریب ہو کر اپنی ذات بھول جائے، اور شیخیت تصدیق ہو جائے۔ یہ اضطراری کیفیت ہو، اختیاری نہیں۔ فیض لازمی و متعدی۔ فرمایا میں نے ایک مریض کو چٹھی لکھی کہ فلاں کام کرو، وہ راسخ العقیدہ شخص تھا، اس لیے چٹھی کو کھولا تک نہیں اور رومال میں باندھ کر گھر کے اندر رکھ کر چھوڑی اور جواب نہ بھیجا۔ بہت لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ شیخ کے پاس بعض لوگ فیض یاب ہو جاتے ہیں اور بعض نہیں۔ فیض کے لازمی اور متعدی ہونے کے اسباب کے متعلق حاجی سردار محمد سرفراز خان صاحب کی چٹھی میں لکھا گیا تھا۔ یوم حشر۔ حضور پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب تمام مخلوق خدا اللہ پاک کے سامنے پیش ہوگی۔ نیک و بد، اچھے برے، چھوٹے بڑے، سب وہاں حاضر ہوں گے۔ آپ سے ہمارے متعلق اور ہم سے آپ کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس دن کی حاضری کا استحضار رہنا چاہیے تاکہ اس روز شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ شیخ کا فرض۔ فرمایا ہمارے پاس مخلوق خدا مختلف اغراض لے کر آتی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ان کو اللہ پاک کا صحیح راستہ بتائیں اور مالک الملک سے ملنے کا طریقہ بتائیں۔ عام مسلمان کعبۃ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کعبہ کو اللہ پاک کی حقیقت سمجھ کر کعبہ کو اللہ پاک کی حقیقت سمجھ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ ایسا سجدہ قیمتی اور بامانی ہوتا ہے اور قرب الہی کے قریب لے جاتا ہے۔ ہمارے پاس مخلوق خدا چاہے کسی غرض سے آئے، ہمارا فرض ہے کہ ہم پر کسی کو اللہ پاک کی بارگاہ کے راستے کی تلقین کریں اور مستحق لوگوں کو بارگاہ رب العزت میں پیش کر دیں۔
آخر میں غوث المعظم اعلیٰ حضرت جناب پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جامع دعا فرمائی اور تمام حاضرین کو تیار کھانا کھانے کے بعد اجازت فرمائی۔ محمد ہے متاع عالم اعجاز سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جزتوں حبیبم۔ بری نازم کہ ہستم امت تو گنہگارم و لیکن خوش نصیبم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔